اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد۔ آج کی یہ نشست خصوصیت کے ساتھ اس کا انعقاد کیا گیا ہے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے۔ ظاہر یہ موقع تعزیت کا ہے، تسلیت کا ہے، لہذا میں اس موقع پر عالم اسلام کو بلکہ تمام صاحبان عقل کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ یہ معاملہ اس اعتبار سے عالم اسلام سے بھی زیادہ ہمگیریت رکھتا ہے کہ جتنے بھی اہل عقل اور اہل علم اور اہل فکر اور اہل دانش ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ زندہ قومیں اپنے ہیریٹیج کو، اپنی میراث کو محفوظ رکھنے کے لیے انتھک کوشش اور جد و جہد کرتی ہیں۔ دنیا بھر کے اندر اقوام کا طریقہ کار اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ اپنی میراث کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہوں، اس کو بلڈوز کرنا چاہتے ہوں، اس کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہوں۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے، فیوچر جنریشنز کے لیے ایک بہت ہی سمبولک امپورٹنس رکھتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے اسلاف، اپنے اینسسٹرز، اپنے فور فادرز اور جو ان کے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے کارہائے نمایاں تاریخ کے اندر ثبت ہوتے ہیں، وہ انہیں صرف کتابوں کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں جو اقوام آنے والی ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، وہ ان تمام کے ذریعے سے اس آئینے کے اندر ان کی شان و شوکت اور ان کے کارناموں کا عکس اس آئینے کے اندر ملاحظہ کریں۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اقوام عالم کا، اہل عقلاء کا یہ طریقہ کار اسلامی تاریخ کے اعتبار سے نظر انداز کر دیا گیا اس موقع پر کہ جب نجدی حکومت نے ایک کے بعد دوسری تمام تر اہم تاریخی اور اہم اسلامی میراث کو بلڈوز کر دیا اور ختم کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ایسی سرزمین کہ جو نزول وحی کا ایک بہت بڑا افتخار اور شرف رکھتی ہے، یعنی مکہ مکرمہ ہی کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی، اور اس کے بعد وہ وحی کا سلسلہ مسلسل 23 برس تک جاری و ساری رہا۔ تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اس اعتبار سے بہت ہی اہمیت کے حامل مقامات ہیں۔ مکہ معظمہ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جنت المالا کا قبرستان بھی ہے کہ جہاں پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب عبد المطلب علیہ السلام، جناب ابو طالب علیہ السلام اور دیگر بہت سے ایسے افراد کے جو اکابرین میں شمار ہوتے ہیں ان کی قبریں اور ان کے مزارات موجود تھے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی ان اہم یادگاروں کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا اور ان مزارات کو بلڈوز کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد تھا، یعنی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ مگر بہرحال وہاں پر ایک لائبریری کو قائم کر دیا گیا جو کہ ایک نشانی بن گئی، ایک ان ڈکلیئرڈ نشانی بن گئی، اس لیے کہ وہاں پر کوئی ایسی نشانی لکھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اہل علم جانتے ہیں کہ اسی جگہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی مولد ہوا کرتا تھا۔ ایک اور بہت اہم جگہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا گھر تھا وہ بھی مکہ مکرمہ میں تھا اور بیت خدیجہ کے نام سے معروف تھا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم بعض کتابوں کے اندر یہ پڑھتے ہیں، مثلا رسول جعفریان صاحب نے آثار اسلامی مکہ اور مدینہ کے اندر اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا کہ جو مکہ کے میئر تھے انہوں نے 2 مقامات کے بارے میں خاص طور پر اس وقت کی حکومت سے یہ گزارش کی تھی کہ ان 2 کو مسمار نہ کیا جائے۔ اس کے اندر ایک مولد النبی جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، اور دوسری جگہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا گھر تھا بیت خدیجہ۔ یہ بیت خدیجہ کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی درخواست کی تھی، اس لیے کہ اس کی بڑی تاریخی اہمیت تھی، بڑی اسلامی اہمیت تھی۔ یہ وہ گھر تھا کہ جہاں پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ رہا کرتی تھیں، اور یہیں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شادی کے بعد سکونت اختیار فرمائی تھی۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسی وحی، بہت سے وحی کے نزول کے ایسے موقع ہیں کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی۔ مثلا پیغمبر اکرم کو خدا کا مخاطب کرنا کہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، تو اگر آپ اس کے اندر
لفظوں کے انتخاب کو دیکھیں تو یہ خود بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبل کے اوڑھنے والے۔ تو پیغمبر اکرم کی کتنی گفتگو جناب خدیجہ سے اس مقام پر ہوئی، کتنی ہی ایسی باتیں اور مکالمے ہیں کہ جو وہاں پر ہوئے۔ اسی لیے وہاں پر تاریخی کتابوں کے اندر ہمیں قبۃ الوحی کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ وہ علامت تھی کہ وہاں پر پیغمبر اکرم پر کئی مرتبہ وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ مگر بدقسمتی اور بدبختی اگر آپ دیکھیں کہ اس جگہ کو بالکل مٹا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ بنی ہاشم کا وہ محلہ تھا اور اس بنی ہاشم کے محلے کی اب آپ کو کوئی یادگار زمین کے اوپر نظر نہیں آئے گی۔ ہاں ظاہر ہے کہ واقف کار افراد، اہل علم جو صاحبان علم ہیں، صاحبان فہم ہیں، وہ کتابوں سے ڈھونڈ کر ان جگہوں کی نشاندہی کیا کرتے ہیں کہ یہاں کبھی وہ مقام ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اہم مقامات مکہ مکرمہ کے، اور اس کے علاوہ کتنی ہی چیزیں۔ اب اگر آپ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے آئیں تو مدینہ منورہ میں بھی آپ کو وہ مقامات نظر آئیں گے کہ جن کو مسمار کر دیا گیا۔ اس میں سب سے اہم جنت البقیع، کہ وہ جگہ کہ جہاں پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مزارات موجود تھے۔ ان میں ایک قول کے مطابق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر، امام حسن علیہ السلام کا مزار، امام زین العابدین علیہ السلام کا مزار، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہم السلام کی قبور مطہرہ اور مبارکہ، یہ سب وہاں پر موجود تھیں۔ آج بھی وہ قبریں تو موجود ہیں مگر ان پر وہ گنبد ڈھا دیے گئے، ان کو بلڈوز کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے دیگر جو اصحاب کرام ان کی جو مزارات تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو اہتمام ہوا کرتا تھا روشنی کا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ زائرین جب وہاں پر جاتے ہیں تو زائرین کے دل بہت زیادہ مغموم ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ جب وہ یہ کیفیت دیکھتے ہیں۔ اس طرح یہ طے شدہ بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آثار کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہیں پر اگر آپ مزید دیکھیں تو ایک اور بہت بڑا مقام جو جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تھا، کہ جن کی قبر کی زیارت کے حوالے سے احد کا میدان کون بھول سکتا ہے، احد کا واقعہ کون بھول سکتا ہے۔ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے احد کے واقعے کو تذکرہ بھی کیا ہے، اس کا ڈسکشن بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو اگر احد کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی شہادت، ویسے تو کئی مسلمان شہید ہوئے مگر ایک بہت بڑی شہادت جناب حمزہ علیہ السلام کی تھی، کہ جو پیغمبر اکرم کے چچا تھے۔ جناب حمزہ علیہ السلام کو وہیں پر دفن کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ بعض دیگر شہداء کو بھی وہاں پر دفن کیا گیا تھا، اور وہاں پر بھی زری وغیرہ موجود تھی اور وہاں پر بھی مزار تھا۔ مگر جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، جب نجدی حکومت آئی ہے تو جہاں اور بہت سارے مظالم ہوئے، انہی مظالم کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جناب حمزہ علیہ السلام کے اس مزار کو ڈھا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ جناب حمزہ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی مدینہ منورہ آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت کو نہ جائے تو اس نے مجھ پر جفا کی، یعنی میرا حق ادا نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت، اور وہاں پر موجود جو ایک علامت تھی، جو مزار تھا، اس کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم جاہلیت سے تعبیر کریں گے، جیسے کہ جہالت اور جاہلیت کے اندر فرق یہی ہے کہ جہالت میئر اگنورنس کا نام ہے، مگر جاہلیت کے اندر ایک اچھا عنوان تراشنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سارے کام دین کے نام پر ہوئے، اور ہم اس کو تاریخ کے اندر ٹریس کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کیا جا رہا تھا، اور بعض افراد یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، جیسے کہ دین کا حکم یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کی جائے۔ یہ بڑی بدبختی ہے اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ دین کے نام پر دین کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ توحید کا عنوان استعمال کیا گیا، اور توحید کے عنوان کے ماتحت یہ سمجھا گیا کہ شاید توحید کی بہت بڑی خدمت کی جا رہی ہے ان مزارات کو ڈھا کر اور ان کو ختم کر کے اور بلڈوز کر کے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کوئی بدتمیزی کا دین نہیں ہے، اسلام تعظیم کا دین ہے، اسلام توقیر کا دین ہے، اسلام وہ دین ہے کہ جس نے یہ سمجھایا ہے کہ حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے۔ لہذا اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو پھر عقلاء سے اگر آپ شروع کریں، ظاہر ایک بات کو میں بہت طولانی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اگر آپ عقلاء سے شروع کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان جس طریقے سے اپنے ایک ملازم سے بات کرتا ہے اسی طرح اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، اپنی ماں سے اس طرح سے گفتگو نہیں کرتا۔ تو یہ تعظیم کا فرق آپ کو وہیں پر نظر آ جائے گا کہ ایک سبارڈینیٹ سے گفتگو کرنے کا انداز ایک الگ انداز ہوگا، ماں سے گفتگو کرنے کا انداز الگ ہوگا، والد محترم سے گفتگو کرنے کا انداز ایک الگ ہوگا، اپنے ہمسن اور ہمجولیوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز الگ ہوگا۔ تو کیا یہ تعظیم اور عظمت کا اظہار یہ شرک کی وادی میں انسان کو لے جاتا ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ
کسی مملکت کے سربراہ یا فرما رواں سے گفتگو کرتے ہیں تو اس دنیاوی اعتبار سے بھی جو اس کی تعظیم ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو مخاطب کرنے میں القاب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا شرک ہو رہا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ عقلاء عالم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے، عظمت اور تعظیم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کو ویسے مت بلاؤ کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ تمہارے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، یعنی تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ تعظیم جو پیغمبر اکرم کے باب میں سمجھائی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے، تو کیا معاذ اللہ قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ تعظیم کو شرک کے ساتھ کنفیوز کر دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جہاں توحید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شرک سے روکا ہے تو کیا انداز اختیار کیا؟ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اس کی ہوگی، وبالوالدین احسانہ، مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ اب یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک برابر میں پروردگار عالم نے گویا اسی لیے رکھ دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ توحید کا مطلب اور شرک کی نفی کا یہ مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ والدین کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ تعظیم عبادت نہیں ہوتی ہے، تعظیم کے ذریعے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، وہ صاحب عظمت ہے اور اس کی عظمت کا نقش ہمارے دل میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی الہی موجود ہے۔ یعنی وہ ان شعائر کی تعظیم کیوں کر رہا ہے؟ شعائر یعنی نشانی، یہ نشانیوں کی تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ خدا سے منسوب ہے، پروردگار عالم سے منسوب ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ تو اس تعظیم کو پروردگار عالم اس کی بنیاد، اس کی جڑ، اس کا باعث اس تقوی کو قرار دے رہا ہے کہ جو انسان کے دل میں موجود ہے۔ یعنی اگر تقوی ہے تو انسان ان کی تعظیم کرے گا، اور تقوی نہیں ہے تو وہ تعظیم نہیں کرے گا۔ پھر اس کی دو مثالیں قرآن مجید نے دی ہیں، ایک سورہ بقرہ میں جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یقیناً صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں مگر یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ پروردگار میں صفا اور مروہ کی تعظیم بھی مطلوب ہے۔ تو جو جمادات میں سے ہیں وہ شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم مطلوب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ حیوانات میں سے دیکھیں تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ سورہ حج کے اندر، کہ ہم نے قربانی کا وہ جانور، وہ اونٹ، اس کو بھی ہم نے اللہ کے شاعر میں سے قرار دیا۔ یہ میں سے، اس من کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس آیت کے اندر موجود ہے، اور صفا اور مروہ والی آیت میں بھی وہ من موجود ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ کی ایک فہرست ہے کہ جس میں سے کچھ ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب قرآن مجید خود کہتا ہے کہ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، شعور استعمال نہیں کرتے؟ تو اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ شاعر خدا میں ہے تو پھر اس کے بعد شاعر خدا میں اور کیا کچھ نہیں ہوں گے۔ پروردگار عالم نشانیوں کے اندر مقام ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ایک پتھر ہی ہے مگر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ کیا کوئی شخص توحید کی بنیاد پر اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ مقام ابراہیم والے پتھر کو ختم کر دیا جائے، بلڈوز کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے؟ معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ وہ اینٹوں کے مجموعے کا نام ہے مگر اس کا احترام کس بنیاد پر ہے؟ کہ وہ خدا کا گھر ہے۔ تو بیت اللہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اللہ سے منسوب اور اللہ سے نسبت کی وجہ سے اس کا ایک احترام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ناقۃ اللہ و سقیاہا، جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس کے احترام کی طرف بھی ان کی قوم کو راغب کرتا ہے۔ جب ان کی کونچیں کاٹے جا رہی تھی تو ظاہر ہے کہ اس کی بے توقیری کی جا رہی تھی، بے تعظیمی کی جا رہی تھی، اور پروردگار عالم نے اس کو انتہائی سخت لفظوں کے اندر مذمت کے ساتھ بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ یہ مثالیں کافی ہونی چاہیے ان افراد کے لیے کہ جو ذرا شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، قرآن کی کے فہم کا ذوق رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جہاں توحید کی تاکید کی ہے، شرک سے منع کیا ہے، وہیں پر تعظیم شاعر الہی کو بھی سمجھایا ہے اور اس کے مصادیق کو سمجھنے کے لیے بھی کلید ہمارے سامنے دی ہے، اور یہ سمجھایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان خدا کو ماننے کے بعد خدا سے منسوب شاعر کی بے احترامی کا کسی بھی اعتبار سے مرتکب ہو۔ میں ایک آخری بات آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ایک کتاب اس حوالے سے
جو بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں تو بہت ساری ہیں. خود محترم برادران اہل سنت نے بھی اس موضوع پر اور رد وہابیت کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہیں، مگر ایک کتاب جو میں آپ کو ہائیلی ریکمنڈ کروں گا اپنے سامعین کو اور اپنے ناظرین کو، وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے. عربی میں انہوں نے لکھی تھی، جس کا نام تھا کشف النقاب عن عقائد محمد ابن عبد الوہاب. اسی کا ترجمہ انہوں نے خود کیا اور اس کا نام رکھا، یعنی اپنی ہی کتاب کا ٹرانسلیشن خود کیا اردو میں اور اضافی کے ساتھ کیا جو بر صغیر کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق، اور اس کا نام رکھا رد وہابیت. یہ کتاب مختصر بھی ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں آپ کو اس کے پڑھنے کی خاص سفارش کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ وہ دن جلد آئے کہ جب ہم جنت البقیع پر بھی مزارات کو واپس تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کے سائے میں وہاں پر عرض ادب کر سکیں، سلام عقیدت پیش کر سکیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اس بات کو بیان کر سکیں کہ ہم ہر صورت میں، چاہے مزار ہو چاہے مزار نہ ہو، ان کے اور ان کی آل کے ماننے والے ہیں، اور ایئر کنڈیشن یا کسی تعمیر کا نہ ہونا ہمیں اظہار عقیدت سے روک نہیں سکتا. لہٰذا جتنے بھی افراد وہاں پر جاتے ہیں وہ ضرور جائیں اور عرض عقیدت بھی کریں، عرض ادب بھی کریں. پروردگار عالم آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.